Assalamu alaikum. Welcome to this series. یہ سیریز ہے کہ أسۍ زانوکھ پنٕنۍ اسلاف پنٕنۍ روحٲنی بُزرگ کم ٲسۍ. First our message: stay home, stay safe. اَسہِ چھُ پتہ وۄنۍ چھُ روومُت لُکن سُہ مزٕ برونٛہہ کالہِ ٲسۍ لُکھ کِتاب پران وۄنۍ چھنہٕ لُکن نِش کِتاب تہِ موٗجوٗد خاص کر تِم کِتاب یِم نایاب چھِ. اَسہِ دوٚپ اما سنا لاک ڈاوُن تہِ چھُ وایرس تہِ چھُ سٲرسٕے دُنیاہس. اَسہِ دوٚپ یِم امہِ نِش دوٗر روزن کِہینۍ کرن نہٕ أسۍ کیازِ پرو نہٕ تِم پرانہِ کِتاب لُکن خٲطرٕ ڈایریکٹلی یتھ منٛز تواریٖخ چھِ اکھ سند یافتہٕ کِتاب چھِ یا واریاہ مختلف کِتاب چھِ واریاہ پرایمری سورسز چھِ تِم کرہوکھ کنسلٹ یِم اَسہِ نِش موٗجوٗد سانہِ لایبریری منٛز چھِ تِم پرو لُکن خٲطرٕ أسۍ تاکہِ تِم تہِ بوزن ٲسۍ کٕم سٲنۍ روحٲنی بُزرگ تہٕ تِہُنٛد بچپن کیُتھ اوس تِہنٛدۍ مُریٖد کِتھۍ ٲسۍ تِہنٛدِ زندگی ہٕنٛدۍ واقعات کم ٲسۍ. تۄہہِ آسہِ مشہوٗر واقعہ بوٗزمُت عام چھُ مولوی پران یہِ چھُ مشہوٗر واقعہ تٔمِس نوکرین ہُنٛد یا خٲدِم ؤنۍتوس یُس بادشاہس خٲدِم ٲسۍ بُخارس نزدیٖک اوس علاقہٕ یِہے خٲدِم گٔے اکہِ دۄہ یہِ وٲژ بُخارا اَتہِ وٕچھُن لُکھ جمع دوٚپُکھ أمۍ کوٚر معلوٗم اما سنا کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپنس یِم چھِ آمٕتۍ پیٖرس سمکھٕنۍ حضرت پیٖر نقش بند رحمتہ اللہ علیہس. أمۍ دوٚپ بہٕ تہِ دِمہٕ حٲضری دِنس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ حرج. أمۍ دِژ حٲضری تہٕ درٛاے بڑٕ ٲس نیک زٔنۍ. یُس یہِ خٲدِم چھےٚ أمِس کھوٚت ژوٗرِ ہُنٛد الزام اکہِ دۄہ بادشاہس نِش تہٕ بادشاہن دیُت حُکُم یہِ مٲرۍوُن أمِس دِیِو دک ہیٚرِ کنہِ یِتھ پٲٹھۍ ٹیرس چھُ تُہۍ ونان. یُتھُے أمۍ بوٗز کانٛہہ تہِ بوزِ پننہِ موتُک اعلان تٔمِس کیٛاہ سپدِ تٔمِس کۄس تٲری سپدِ یہِ گٔے ہکا بکا أمِس گلے زیوٕے یہِ چھُ پنٕنۍ کِنۍ ونان مےٚ کوٚر نہٕ کِہینۍ أمِس چھُنہٕ بوزن وولٕے کانٛہہ. لاسٹس پٮ۪ٹھ لوسے یہِ پوٗرٕ وۄنۍ چھُنہٕ مدتسٕے کانٛہہ کھٲجِکھ ٹیرسس پٮ۪ٹھ أچھ لوسے یہِ چھِ وٕچھان کٕمو چشمو تہٕ جلادن دیُت دک. بادشاہن دوٚپ یِمن گژھِ لُکن تنبیہ روزُن. جلادن دیُت دک مگر دک دِوان دِوان پیوٚو أمِس یاد أمۍ کوٚر خۄدایس کُن التجا. پیٖرس بُخارہس کُن کوٚرُن صرف نظر دوٚپ بہٕ تہِ چھس گٔمٕژ اکہِ دۄہ حٲضری کرنہِ دِنہِ. بُخارس کُن کرنہٕ نظر دوٚپنس خۄداے سُنٛد سوال چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ کانٛہہ یِوان کُنہِ ساتہٕ خۄداے سُنٛد سوال چھُ مےٚ دِ تہِ کینٛہہ. یُتھُے دک دِتُکھ مگر تلہٕ کنہِ ٲسۍ کٔمِس تانۍ سٕنٛدۍ اَتھٕ پیاران چھُنہ خوشی ہٕنٛز نہ پتہٕ اوٚش یِوان نہ کینٛہہ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپنس یہِ کِتھ پٲٹھۍ یِم ٲسۍ حضرت پیٖر نقش بند پانے تٔمۍ سٕنٛدۍ اَتھِ پانے ٲسۍ تِم حٲضری حٲضر سپدیمٕتۍ. دوٚپنس تو از چھُباریم آمدی من از بُخارم آمدم. دوٚپنس ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ ٹیرس پٮ۪ٹھ کھٲج ہکھ دک لوگ تٔمۍ دیُن تتہِ پٮ۪ٹھ دوٚپنس ژٕ وٲژٕکھ تتہِ پٮ۪ٹھ درٛایکھ ژٕ بہٕ درٛاس وٕنہِ بُخارا پٮ۪ٹھ. یِمے واقعات سپدیمٕتۍ چھِ مُریٖدن حضرت سلطان العارفیٖنس سۭتۍ. گۄڈنیُک سون بُزرگ گۄڈنیُک سون روحٲنی تاج یُس اَسہِ سِلیکٹ چھُ کوٚرمُت حضرت شیخ سیدنا محبوب العالم شیخ حمزہ مخدوٗم رحمتہ اللہ علیہ. أمِس متعلق فرماوان چھِ پانہٕ حضرت بابا داود خاکے علیہ رحمہ دستور السالکین ورد المریدینس منٛز شکر للہ حال من ہر لحظہ نیکو تر شده است شیخ شیخن شیخ حمزہ تا مرا رهبر شده است همچو عیسی زیست بے زن نیک بے فرزند نیست هر مرید را پسر هر مخلص دختر شده است. یِم ٲسۍ سٲنۍ بُزرگ تہٕ اَسہِ نِش یُس اَسہِ کِتاب چھِ کٔرمٕژ أسۍ شُکر گُزار تمامن ہٕنٛدۍ یِمو کِتاب لیٚچھ یِمو محنت کٔر تہٕ حضرت أسۍ چھِ عثمان بُک ڈیپو سٕنٛدۍ تہِ شُکر گُزار یِمو واریاہ محنت کٔر. اکثر چھِ تِم پرٲنۍ ٹیکسٹ اَنان تِمن کران ٹرانسلیٹ واریاہن اَتھِ کرناوان سٲری لاگان اور بہٕ چھُس تِہُنٛد تہِ شُکر گُزار. آز یُس کِتاب چھِ اَسہِ سُہ چھُ مشہوٗر بُزرگ مشہوٗر عٲلِم سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد اوسمُت حضرت سید کاشم شاہ صاحب بُخاری رحمتہ اللہ علیہ. سوانح حیات یُس تٔمۍ لیٚچھ تٔمۍ چھِ دستور السالکینس عربی پٲٹھۍ ترجُمہٕ تہِ کوٚرمُت اکھ نایاب ترجُمہٕ بیٚیہِ منظوٗم تہٕ سوانح حیات تٔمۍ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ ڈایریکٹلی تُلو أسۍ چیپٹر ییٖژاہ ہن ہٮ۪کو پٔرِتھ أسۍ کرو ڈِفرنٹ حِصن منٛز وارٕ وارٕ یہِ لاک ڈاوُن تہِ گژھِ ختم أسۍ تہِ واتناوو تۄہہِ نِش اکھ اوتھنٹِک سورس
پرائمری سورس تواریخ دیدمری سز یا باقی تواریخی کتاب بس تہندی حوالہ باقی سیکنڈری سورس نہ کہین تھی تہ بوزیو یم اس نش کتاب لائبریری مز تھی تہ بوزیو تھی تہ پریو اگر نہ پرت ہیکو اگر نہ اس نش موجود توتہ بوزت ہیکو تم کتاب ولو کرو شروع اس شکر گزار روحی سلطانہ سن یم واریاہ محنت کر تو اس کور یہ پان ون مشور کہ نہ اس کرو یہ شروع تاکہ لوگ کیاز بہن بیکار گھر لوگ پرن یہ بوزن گو پرن تم پرانہ نایاب کتاب یم اس نش موجود انشاءاللہ مے شعر پیو یاد مولانا روم سن شعر پٹ کرو شروع بشنو از نئی چون حکایت می کند و جدایی ها شکایت می کند کز نیستن تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرح از پیرا تو بگویم شرح درد اشتیاق. So for the whole world this series is to know our saints and know our spiritual fathers, spiritual figures and their life, how they lived their life, what was their childhood, how they were brought by their parents. So this series, because of this lockdown world where we hope that will come, good elements will prevail at the end after nullifying bad things over this earth, and then we'll start. Let's start here. Thank you. حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت، تعلیم و تربیت اور ابتدائی حالات. واضح رہے کہ جس زمانے میں محمد شاہ ابن حسن شاہ ابن حیدر شاہ ابن سلطان زین العابدین ابن سلطان سکندر بت شکن ابن سلطان شہاب الدین ابن سلطان علاء الدین ابن سلطان شمس الدین شاہ میر کے عہد حکومت کا تیسرا سال، یعنی حضرت سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 900 سال پورے ہو چکے تھے کہ حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی، مگر مہینے کی کوئی تعین معلوم نہیں. خاص دھر آپ کی تاریخ پیدائش ہے، جیسا کہ خواجہ اعظم ددمری تاریخ عظمیٰ میں رقم دراز ہیں. حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا وطن علاقہ زینگیر موضع تجر ہے. آپ کی پیدائش سن 900 ہجری میں ہوئی. خاص دھر آپ کی تاریخ پیدائش ہے. ذاتی صلاحیت، فطری عظمت اور راست بازی کی وجہ سے سری نگر پہنچے اور بچپن ہی سے آن جناب کو خدا پرستی، سلوک و تصوف اور اسرار و معانی کی طرف رغبت اور کشش تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ عبادت اور ریاضت اور بے شمار اوراد اور وظائف میں رات دن گزارتے تھے. اس کے علاوہ آپ نے خواب و بیداری میں بھی بکثرت عالم غیب سے تربیت پائی. اس لحاظ سے آپ کو اویسی بھی کہا جاتا ہے. ولادت کے چند ہی دنوں کے بعد ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کی محفل آراستہ تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نومولود بچے کو شفقت اور عنایت سے پیار کرتے تھے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور اس بچے کی خیر و برکت کی دعا فرماتے ہیں. اس بزرگ نے نزدیک آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوزائیدہ بیٹا کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عثمان رینا کا بیٹا ہے، مگر معنوی لحاظ سے یہ ہمارا فرزند ہے، یعنی اس فرزند میں بے پناہ دینی اور روحانی صلاحیت ہوگی، اس لیے بمتقاض
ہر پرہیزگار مسلمان میرے آل و اولاد میں داخل ہے۔ اسی قاعدہ کلیہ کے آپ کو اپنی طرف نسبت فرمائی۔ ماشاء اللہ، زہ سعادت۔ زمانہ رضاعت کا ایک خاص واقعہ۔ آپ کے سوانح نگاروں نے آپ کے زمانہ رضاعت کا یہ واقعہ بھی تحریر کیا کہ جب سیدنا حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ دودھ پی رہے تھے تو آپ کی والدہ بی بی مریم کے دودھ میں کچھ کمی واقع ہو گئی۔ مجبوراً قریبی گاؤں سے دودھ پلانے کے لیے دائی بلائی گئی، مگر آپ نے اس کا دودھ نہیں پیا۔ سب حیران رہ گئے کہ یہ بچہ کس طرح زندہ رہے گا، مگر طرفہ یہ کہ آپ کی نشوونما اور صحت و توانائی میں کوئی فرق نہ آیا۔ بعد تحقیق کے معلوم ہوا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے اجازت حاصل کیے بغیر 4 ماہ کی لڑکی کو گھر پر چھوڑ کر آئی تھی۔ شیر خارگی کے بعد تاریخ حسن میں لکھا ہے کہ شیر خارگی کے زمانے کے بعد بچپن ہی سے آپ کو نیک لوگوں اور فقیروں کے میل جول کی رغبت تھی۔ کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے۔ پائے مبارک میں بظاہر کسی حکمت کی بنا پر استقامت و طاقت کی کچھ کمی تھی، لیکن چلنے اور کام کاج کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، بلکہ گھوڑ دوڑ میں مہارت رکھتے تھے۔ اس طرح شروع ہی سے خالق اکبر نے آپ کے دل مبارک میں شریعت و طریقت سیکھنے اور ان دونوں کا منبع بننے کا الہام ڈالا تھا۔ مصنف اسرار الابرار حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں خانقاہ شمسی چک میں پہنچا تو نہایت کم عمر تھا، اور نہایت کم عمری اور صغر سنی کی بنا پر خانقاہ میں مجھے تنہا رہنے کے لیے کمرہ نہ ملا، کیونکہ یہ وہاں کے نظام صالح کے خلاف تھا، بلکہ خانقاہ کے ایک درویش سیرت کی تحویل میں مجھے جگہ ملی۔ اس درویش کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، اور وہ تہجد کی نماز میں بالعموم سورہ کہف پڑھا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی انہیں دیکھ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا تھا اور باقاعدہ وضو کر کے ان کی قرأت توجہ سے سنتا تھا، یہاں تک کہ صرف چند دنوں کے اندر سورہ کہف مجھے پوری طرح سے یاد ہوئی۔ میں نے ایک مرتبہ درویش سے یہ بات دہرا دی کہ آپ کی برکت سے مجھے بھی سورہ کہف یاد ہو گئی۔ وہ تعجب سے بولے، بچے کیا کہتے ہو؟ میں یہ سورہ شریف بڑی مدت سے پڑھتا ہوں، مگر پھر بھی قابل گفتن کامیابی نہ ہوئی، تو تم کو چند دن میں کیوں کر یاد ہوئی؟ فرماتے ہیں میں نے ان کے سامنے سورہ کہف شروع سے آخر تک پڑھی، وہ خوش ہوئے اور میرے ہاتھوں کو چوما۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ای بیداری شب ازاں وقت عادت منبود، رات کی بیداری اسی ابتدائی زمانے سے ہی میری عادت اور فطرت میں پیوست ہوئی کہ پھر کبھی غافلوں اور بدمستوں کی طرح کبھی بھی پوری رات خواب غفلت میں نہ سویا، اور قرآن کریم کی تلاوت کبھی ترک نہ کی۔ مدرسہ دارالشفا میں داخلہ۔ بابا فتح اللہ کے اشارے سے آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ دارالشفا میں داخلہ لیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کوہی مارا کے مشرقی و شمالی حدود میں ایک عظیم خانقاہ تھی، جس کے سامنے کتب خانہ، لنگر خانہ اور ایک بڑا مدرسہ تھا، جو کہ حضرت بابا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ جاوید یادگار تھا۔ اس مدرسے کا نام دارالشفا تھا۔ اس میں تصوف، سلوک، معارف کے علاوہ علم فقہ، حدیث، تفسیر، ادب، منطق اور فلسفے کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اسی دارالشفا کے مشہور اساتذہ میں سے بابا فتح اللہ خوش خان
آخوند ملا درویش، ملا لطف اللہ وغیرہ اہم تھے۔ اس مدرسے میں آپ نے باضابطہ علوم رسمیہ مروجہ پڑھے اور فارسی و عربی علوم پر پوری دستگاہ پیدا کر لی۔ آپ نے صرف علوم متداولہ پر ہی اکتفا نہ کی، بلکہ آپ نے خانقاہ شمسی چک میں جا کر اذکار و عبادت اور سلوک و معرف کا درس حاصل کیا تھا۔ تعلیم و تربیت کے لیے مکتب میں جانا۔ چونکہ آپ کا خاندان علم و عمل اور عمدہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا ہی، اس لیے بابا عثمان رنا نے اپنے لخت جگر محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کو حسب روایات اپنے گاؤں کے قرآنی مکتب میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد یہ وضاحت سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اس مکتب میں کتنی مدت تک استفادہ کیا۔ اس مکتب کے زمانہ تعلیم میں علماء تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ ایک دن بابا عثمان رانا کا ایک راستے سے گزر ہوا تو اپنے برخوردار محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں کے کھیل کود میں پایا۔ والد بزرگوار نے دریافت کیا، کیا مدرسہ نہیں گئے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس سوال کا کوئی قابل تشفی جواب نہ پایا۔ اس لیے مشفق اور مہربان باپ نے زبردست تنبیہ کی اور ایسا ادب دیا جس نے آپ کی پوری رہبری کی۔ کہتے ہیں کہ والد بزرگوار کی تادیب تنبیہ کی وجہ سے آپ سخت بیمار ہوئے اور بیماری ہی کے ایام میں اپنے دل میں مکمل عزم و ارادہ کیا کہ ٹھیک ہوتے ہی سری نگر جا کر تعلیم حاصل کروں گا۔ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد آپ نے اپنے دادا زیتی رینا کو ساتھ لا کر اپنے پیر طریقت بابا فتح اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1 سال موصوف کی خدمت میں رہ کر قرآن حکیم کی تعلیم پوری کی۔